بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ، سب سے بڑی حقیقت، جس کا جاننا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے اگر وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، اگر وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتا ہے، تو اس حقیقت کو جانے اور مانے بغیر انسان کی زندگی کبھی بہترین گزر ہی نہیں سکتی۔ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس کے دل کو خوشی، سکون، راحت مل ہی نہیں سکتی جب تک وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رب، معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جب تک وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یہ ہے وہ بات جو انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، جو انسان کے اعمال کو بدل کے رکھ دیتی ہے، جو انسان کی ڈائریکشن کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ہے وہ ریالٹی جس کو جاننا فرض ہے۔ اللہ کو مالک، خالق، رب اور معبود ماننے کا مقصد کیا، مطلب کیا، مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات اور اس میں موجود مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری مخلوقات کی زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، سارے نفع اور نقصان اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، ساری عزتیں اور ذلتیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، سارے نفع اور نقصان اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک، خالق، رب نہیں ہے، تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی صرف اللہ رب العزت کے حکم سے گزارنی ہے، میں نے حکم صرف اللہ رب العزت سے لینا ہے، میرے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ جب میرا نفع میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا نقصان، مجھے نقصان سے بچانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مجھے نفع دینے والی اللہ کی ذات ہے، میری عزتیں، مجھے عزت عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مجھ کو ذلت سے بچانے والی اللہ کی ذات ہے، مجھ کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، میرے رزق کھولنے والی اللہ کی ذات ہے، میرے رزق کو کشادہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، میری رزق کی تنگی کو دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مجھے بیماریوں سے بچانے والی اللہ کی ذات ہے، مجھے صحت عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ سب چیزیں میرے رب کے قدرت میں ہیں۔ تو پھر وہ انسان کی غلامی سے نکل آتا ہے، پھر انسان، یہ وہ مقام ہے جس پہ علامہ اقبال نے فرمایا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب یہ نکتہ اور یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو انسان کی غلامی سے نکل آتا ہے، انسان مخلوقات کی غلامی سے نکل آتا ہے، انسان اپنے رب کا خالص بندہ بن جاتا ہے، اس کی ساری محبتیں اپنے رب کے لیے ہوتی ہیں، اس کی ساری وفاداریاں اپنے رب کے لیے ہوتی ہیں، اس کے سارے ایکشن اپنے رب کے لیے ہوتے ہیں، اس کا جینا اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، اس کا مرنا اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، اس کا غصہ اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، اس کی محبت اپنے رب کے لیے ہوتی ہے، اس کا دینا اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، اس کا لینا اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، وہ چلتا اپنے رب کے لیے، وہ بیٹھتا اپنے رب کے لیے، غرض کہ اس کا جینا مرنا ساری زندگی اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس سے انسان بدلتا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس سے انسان کو ترقی ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ یہ وہ بات جس سے انسان، یہ وہ ریالٹی، یہ وہ حقیقت جس کو جان کر مان کر انسان بہترین زندگی گزارتا ہے اور دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین کی
سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔